بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیس ٹی وی اردو کے پروگرام رہنمائی کے ساتھ میں رانا محمد شفیق خان پسروری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میرے ساتھ تشریف فرما ہے جناب مولانا سید طیب الرحمن زیدی۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے مولانا محمد یونس بٹ، اور ہم سب کے ساتھ انہی کی طرح تشریف فرما ہے حضرت مولانا ارشاد الحق عصری۔ ناظرین کرام، ہمارا موضوع چل رہا ہے کہ قرآن مجید کے فوائد کیسے حاصل ہوں۔ قرآن مجید کے فوائد میں جو نمایاں فائدہ پہلے نمبر پر بیان کیا گیا وہ ہے بیماریوں سے شفا۔ قرآن پاک ہر قسم کی بیماریوں کے لیے شفا کی حیثیت رکھتا ہے۔ بالخصوص اللہ رب العزت نے دلوں کی بیماریوں کے لیے اسے شفا قرار دیا ہے، شفاء لما الصدور۔ دل کی بیماریوں کے ضمن میں بات چل رہی ہے تکبر کی، تکبر کے ضمن میں بات چل رہی ہے علم پر تکبر کی۔ اس حوالے سے پچھلے پروگرام میں ابھی بات مکمل نہیں ہو پائی تھی کہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا تھا۔ ہم اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں اور چلتے ہیں مولانا ارشاد الحق عصری کی طرف، اور پھر اس کے بعد ہم درخواست کریں گے مولانا محمد یونس بٹ سے کہ وہ بھی مولانا کی باتوں میں مزید اضافہ فرمائیں۔ جی مولانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکبر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ تکبر کا ایک سبب بسا اوقات علم بھی بن جاتا ہے۔ جی جی، علم کے تکبر کی بات ہو۔ جی ہاں، حالانکہ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہونا چاہیے۔ علم سے انکساری اور تواضع ہونی چاہیے، نہ کہ غرور اور تکبر کا انسان کو شکار ہونا چاہیے۔ اس کی مختلف کیفیتیں اور نوعیتیں وہ ہماری گفتگو میں پہلے آ چکی ہیں۔ جی جی جی، تکبر ہی کی ایک بری ادا یہ بھی ہے، ایک غرور کی نوعیت یہ بھی ہے جو دیکھنے میں آتی ہے، اور انسان دوسرے کو حقیر، معمولی سمجھ کے یا کسی غلطی پر ٹوکتے ہوئے، اسے روکتے ہوئے جو بات کہہ جاتا ہے اپنی برتری میں اور اس کو حقیر سمجھتا ہوا، یہ بھی بہت خوفناک مسئلہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ آدمی جو یہ کہتا ہے تم کیا کر رہے ہو، اللہ کی قسم تم جنت میں نہیں جاؤ گے، اللہ اللہ اکبر کی کبیر، پناہ، اللہ کی قسم تم جنت میں نہیں جاؤ گے، قسم کھا لیتے۔ قسم کھا لیتا، اللہ تمہیں جنت میں داخل نہیں کرے گا، تم یہ کر رہے ہو، تمہیں شعور نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ کون ہوتا ہے مجھ پر قسم دینے والا؟ سبحان اللہ، معاف کرنا تو میرا کام ہے۔ معاف کرنا تو میرا کام، میرے اختیار میں، یہ کون ہے جو میرے بارے میں قسمیں اٹھا رہا ہے؟ اس کو تو میں نے معاف کر دیا، اور اس نے یہ جو جرم کیا ہے اس کی بنا پر اس کو سزا جہنم کی دی جاتی ہے۔ آپ اندازہ اللہ کیجئے اکبر، اللہ کہ اکبر۔ اس نے اپنے بڑھائی، اپنے علم، اپنے عمل کے غرور میں آ کے ایک اس آدمی کو جو گناہ گار تھا، اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ کسی بھی گناہ گار کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو۔ یعنی مجرم کے جرم سے نفرت کرنی نفرت چاہیے، کرنی چاہیے، مجرم نہیں، سے اس کی نفرت ذات نہیں سے کرنی نہیں۔ چاہیے، اس کی تو ہمدردی کرنی چاہیے، اس کو پیار محبت سے جرم چھڑوانا چاہیے، نہ کہ اس مجرم کے پیچھے پڑ جانا چاہیے اور اس کو جہنم میں دھکیل دینا چاہیے۔ یہ جہنم میں دھکیل دینے کی جسارت ہے، یہ بھی اس وقت پیدا ہو جاتی ہے جس وقت انسان کو اپنے علم اور عمل پر غرور ہوتا ہے، تکبر اور عجب ہوتا ہے۔ یہ کیفیت بھی انسان کے لیے مہلک ہے، جس طرح کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس گناہ گار کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرما دیتے ہیں، اور اس کو موجب سزا قرار دیتے ہیں، کیونکہ اس نے ایک ایسی بات کہہ دی ہے جو اس کو نہیں جو کہنی خلاف چاہیے، واقع جو ہے۔ خلاف واقع ہے۔ اللہ رب العزت جس کو چاہے معاف کر دے، معاف کرنے پہ آئے تو جس کے گناہ جو ہیں 100 آدمیوں کا قاتل، اللہ اکبر، اس کو وہ معاف صرف توبہ کی نیت سے چل پڑتا ہے تو اللہ اس کو معاف فرما کر دیتا ہے۔ دیتا ہے۔ اور یہ اس بھی لیے ہے، کسی گناہ گار کے گناہ کو دیکھ کے اس کو کہنا تو تو جہنمی ہے، تو تو جہنم میں جائے گا، ہاں، یا اس پر یعنی کوئی اس قسم کا جملہ بول دینا جو اس کے لیے موجب کراہت بن جاتا ہو، یہ یعنی اس کی کسی جسارت کو ہے۔ ایسے فکرے کے ساتھ حقیر بنانے کی کوشش کرنا جی ہاں، جی ہاں، کہ جو
ہو بھی اگر بھی کوئی معاملہ ہو بھی، لیکن حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، بالکل نہیں اس کو، سمجھنا چاہیے۔ اور اپنے نہیں اترانا چاہیے۔ جی بٹ صاحب، مولانا نے عجب کے حوالے سے پچھلے پروگرام میں بھی بہت کچھ ارشاد فرمایا تھا، ابھی بھی ایک بہت بڑی بات جو ہے ایک نصیحت کے طور پر ہمارے سامنے رکھی ہے۔ آپ بتائیں کہ علم جو ہے اس کی اور عمل کی آپس میں مطابقت، مناسبت، تعلق کیا ہے؟ میں اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ دین کی اشاعت میں اگر رکاوٹ کوئی آج کل چیز ہے نا، وہ یہی ہے کہ ایک عالم دین ہے، یہ دائی ہے، جب وہ دعوت دیتا ہے، یہ دین کی بات کرتا ہے، اصلاح کی بات کرتا ہے نا، تو اس کے اندر یہ تکبر آ جاتا ہے۔ بجائے کسی پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ کسی کے سمجھانا، اس پہ فتویٰ لگا دیں کہ یہ شخص جہنم میں جائے گا، یہ شخص دین سے خارج ہو گیا ہے، یہ کافر ہو گیا ہے، یہ مشرک ہو گیا ہے، اس چیز نے بھی دعوت دین میں رکاوٹ ڈالی ہوئی ہے، لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں۔ اس لیے یہ انداز کہ خود کو بڑا سمجھنا، یہ اپنے ہاتھ میں فیصلہ کر لینا کہ میں ہی جہنم میں بھیجوں گا اور میں جنت بھیجوں گا، فتوے صادر کرتے رہنا، یہ کفر کام اللہ نفاق تعالیٰ کے۔ کا کسی کو جہنم میں بھیجے، کسی کو معاف کرے نہ کرے، ہمیں یہ باتیں نہیں کرنی۔ ہم پر صرف یہ وما علینا الا البلاغ، اصلاح تبلیغ ہم سے کرتے اصلاح رہنا کرنی ہے لوگوں کو۔ ایسے انداز سے کہ اس کی اصلاح ہو جائے، وہ ہمارے قریب آ جائے، دین کی بات سمجھ لے، وہ مان لے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عالم جو علم کو جاننے والا ہے، اچھا مولانا، یہاں درمیان میں قطع کلامی معاف، لیکن وہ بات آ جاتی ہے نا سمجھے کہ ایک مبلغ جو ہے یا ایک دائی جو ہے، ایک تو یہ ہے نا کہ وہ سب سے پیار کرے، کسی کو حقیر نہ سمجھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ اس کو الفاظ کون سے استعمال کرنے چاہیے، ایسے الفاظ جو کسی کی دل آزاری کا باعث نہ ہو، جن جیسے کے نا اندر ایک ڈاکٹر تحقیر یا نہ ہو۔ طبیب ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی مریض آتا ہے، ڈاکٹر یہ سمجھتا بھی ہے کہ یہ مریض چند دن کا مہمان ہے، اس کا مرض جان لیوا ہے، لیکن وہ یہ بات اس سے کہتا نہیں، بلکہ اسے پیار سے سمجھاتا ہے کہ نہیں، تم حوصلہ یہ دیے رکھتا حوصلہ ہے، دیتا ٹھیک ہو ہے جاؤ کہ گے، نہیں، بے کوئی ایسی فکر ہو جاؤ، کوئی ایسی بات نہیں ہے، بیماری آتی جاتی رہتی ہے، اللہ ٹھیک کر دے گا، تو اس کو حوصلہ مل جاتا ہے، تو بیماری ختم بھی ہو جاتی ہے، کم بھی ہو جاتی یا ہے، کم از کم بیماری کا مقابلہ کر پاتا مقابلہ کر لیتا ہے۔ اس لیے جو دائی ہے، اس کا بھی یہی کام ہونا چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ ایسے انداز سے بات کریں کہ لوگ مایوس نہ ہو جائیں۔ کسی کو مایوس کر دیا مغفرت سے، اللہ کی رحمت سے، اس کو دین سے دور کر دیا۔ نہیں، ایسے الفاظ بولے جائیں کہ اس کے دل میں وہ آپ کی جو بات ہے، آپ کہنا چاہتے ہیں اصلاحی بات ہے، اس کے دل پہ اثر کرے، وہ اس بات کو قبول کر لے، مان لے۔ لیکن ایسا انداز ہوگا، الفاظ سخت ہوں گے، تو وہ بات کوئی نہیں مانتے۔ بعد میں عرض کرتا ہوں، آپ نے مولانا سے بات کہی تو مجھے یہ بات ایک یاد آئی بہت اچھی، کہ آپ دیکھیں کہ ایک آدمی غلطی کرتا ہے، اس کو غلطی سے خبردار کرنا چاہیے، لیکن جیسے میں نے پہلے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عرض کیا ہے کہ غلطی کی بنا پر اس کو جہنم نہیں بھیج دینا چاہیے، یہ نہیں کہہ دینا چاہیے وہ جہنمی ہے، وہ کافرہ، یہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اس کو اس کے جرم سے خبردار کرنا چاہیے کہ نہیں بھائی، ایسے نہیں کرنا چاہیے، یہ کرنا اللہ کی یہ ناراضگی کا تیرے لیے سبب ہے۔ نقصان دیکھیے، دہ ہے، اب دیکھیے اللہ تجھ سے ناراض ہو جائے گا، اب مثلا انداز۔ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام بھی مسجد نبی میں آئے ہیں، ایک آدمی باہر سے عربی آتا ہے اور آؤ دیکھا نہ تاؤ، مسجد میں داخل ہوتے ہی مسجد میں پیشاب کرنے شروع کر دیتے۔ اب ذرا ہم اپنے ماحول کو دیکھیں، اگر آج کوئی یہ حرکت کرے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں کیا سلوک کرتے ہیں اور اس سے کیا سلوک کہتے کرتے کیا ہے اس کے ساتھ ہم اسے سلوک اٹھا کے باہر نہیں پھینکتے، صرف مارنے پہ آ جاتے ہیں، اس ہیں؟ کی جان لینے کے یہ در پہ کیا آ ہم جاتے اس ہیں۔ کے ساتھ سلوک کرتے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دوڑے کے اس کو روکے، آپ نے فرمایا ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، نہ روکو، پیشاب کرنے دو، اس بیچارے کو پیشاب کرنے دو، کسی اور مصیبت پہ اسے مبتلا نہ کر دینا۔ یکدم پیشاب رکا تو صحابہ کہیں ہاں جی بیمار نہ ہو صحابہ جائے۔ کرام رک گئے۔ یہ تو حکمت تھی نا جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی تھی کہ اس کو اسی کی بنا پر آپ نے فرمایا رہنے دو، پیشاب کرنے دو، پیشاب کر لیا، آپ نے پانی منگوایا، پانی پیشاب پر بہا دیا، اس کو پاس بلا لیا، بھائی یہ مسجد اللہ کے ذکر کے لیے ہے، نماز کے لیے ہے، پیشاب کے لیے نہیں ہے۔ دیکھیے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے، کتنی بڑی خطا ہوئی ہے، لیکن آپ نے ڈانٹا نہیں اس کو، آپ نے اس کو کسی مزید سزا کا بیماری میں مبتلا مستوجب نہیں کیا۔ بنایا، ورنہ اگر آپ مستوجب بنا دیتے تو یقیناً وہ اسی سزا کا مستحق بن جاتا اللہ کے ہاں، سمجھے نا، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا بلکہ اس کو پیار سے سمجھایا ہے۔ اسی طرح عالم کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ
اگر کسی کو اس طرح خطا، غلطی، گناہ، انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، تو اب اس کو اس کی خطا دیکھ کے اس کو جہنم نہ بھیجے، اسلام سے خارج نہ کرے، بلکہ اس کو سمجھائے بھائی نہیں، یہ عقیدہ درست نہیں، یہ عمل درست نہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے، اللہ کا حکم یہ ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان یہ حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے۔ میں ضمناً بات آ گئی ہے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ایک مقرر، ایک دائی جو ہے، اس کے لیے جہاں یہ ہے کہ دوسروں کو حقیر نہ سمجھے، وہیں یہ بھی ہے کہ گفتگو کا انداز، لب و لہجہ، الفاظ کیا ہوں۔ یہ سوالات ہیں جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، لیکن ہماری وہی مجبوری کہ ناظرین کرام یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا۔ میں ہوں عبدالہادی العمری، آپ دیکھ رہے ہیں پیس ٹی وی اردو۔ پیس ٹی وی اردو، امن کا پیغام انسانیت کے نام۔ سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم۔ قوموں کے عروج و زوال کا پیمانہ ہے قرآن۔ اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ انسان کو انسان بنانا ہے مقصود قرآن۔ ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کی۔ عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت، ان تینوں مراحل میں کامیابی سے ہمکنار کرنے والا ہے قرآن۔ الف لام میم۔ قرآن سے تعلق کیسے قائم کریں، یہ جاننے کے لیے دیکھیے ہمارا پروگرام فیضان کتاب و سنت، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ حاصل کیجئے وہ تعلیم جو انسانیت کے لیے ہے باعث ہدایت۔ فیضان کتاب و سنت، ہر بدھ رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ جو احادیث سمجھ کر عمل کرتے ہیں وہ رب کے بہت ہی عزیز ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا کہ آپ وہ قرآن مجید جو زندگیوں کو بدلنے کے لیے اترا ہے، مطالعہ کی گہرائی میں، دلیل کی روشنی میں، صداقت کے میزان پہ، جو دنیا کے سارے مسائل کا حل ہے، اس قرآن مجید پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود عمل کر کے دکھا دیں۔ احادیث کی سمجھ ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ قرآن مجید کی ایکسپلینیشن ہے، اس کی تشریح ہے، اس کی تعبیر ہے۔ مولانا ولی اللہ سعیدی۔ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم کریں۔ سمجھیے رسول اللہ سے جڑی وہ تمام باتیں جن پر عمل کر کے مومنین ہوتے ہیں اللہ کے قریب۔ تفہیم حدیث ہر جمعہ رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 1 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم اپنی بات وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں وقفے پر جانے سے پہلے چھوڑی تھی۔ یہ بار صاحب دیکھیں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، یعنی ایک تو ہے کہ کسی کو اگر مخاطب کرنا ہے تو اچھی حکمت کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ، ایک سلیقے کے ساتھ، پیار میں، حتیٰ کہ یہاں تک بھی ہے کہ اگر کوئی آپ پر تانا زن ہے، آپ کو تکلیف، تو اس کے مقابلے میں بڑے اچھے انداز میں، تو پھر یہ بھی ہے کہ عام گفتگو کرتے ہوئے بھی اچھے الفاظ استعمال۔ دائی پر تو بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ ایسے ایک اور واقعہ ہے، ایک صحابی تھے، ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے، انہیں اسلام کے بارے میں معلومات نہیں تھی، نماز پڑھ رہے تھے، نہیں جانتے تھے کہ نماز کے آداب کیا ہیں، تو نماز میں بات کرنا شروع کر دی، اور صحابہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اس سے گھورا، کیا کر رہے ہو؟ یعنی گورا انہیں صرف گھورا کہ تم کیا کر رہے ہو، باتیں کر رہے ہو، یہ نہیں کرنی، جائز نہیں ہے۔ تو اس نے بھی
یہ گھورنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس کی طرف چہرہ پھیر کے، یعنی وہ یعنی آپس میں تہجد میں ایک دوسرے کو دیکھنے یا لگے. جیسے نمازی نماز کے ساتھ کھڑا ہو تو اس کو تھوڑا سا کندھے کے ساتھ اشارہ کر دیتا ہے، کوہنی کے ساتھ اشارہ وہ کر پھر دیتا بول ہے پڑا، کہ یہ اس کیا نے کر اور رہے ہو باتیں تم؟ شروع کر دی. پھر صاحب نے تو ایسے ہاتھ مارے، یعنی وہ کہ بولا گا خاموش کیا ہوئے. کہہ رہے ہو، میں کی میں کر بیٹھا، میں کیا کر بیٹھا ہوں جو مجھے کیا اس ہوا طرح مجھ سے؟ تو نماز کے بعد آپ مجھ کو بلایا، اس سے کہا کہ نماز میں یہ باتیں ایسے نہیں کرتے ہیں. اب وہ خود بیان کر رہا ہے کہ ما رأیت معلماً، کہ آج تک میں نے ایسا معلم دیکھا ہی نہیں ہے، جتنا اچھا آپ نے مجھے سمجھایا نا، میں نے ایسا معلم دیکھا ہی نہیں ہے. ما ضربنی و ما قہرنی، نہ آپ نے مجھے مارا نہ ڈانٹا، بلکہ بڑے پیار سے کہا کہ نماز میں یہ باتیں نہیں کرتے ہیں. نماز میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی تسبیح ہے، اس کی تحمید ہے، دعا ہے. نماز میں یہ کام کرتے ہیں، باتیں نہیں کرتے ہیں. تو آپ کے اس انداز سے وہ جہاں بھی گیا نا، اس نے یہ بات کی کہ آپ بہت اچھے معلم تھے، آپ کا انداز بہت اچھا تھا. تو لوگ آپ کی تعریف کریں کہ میں نے اس سے مجھ بات سمجھائی ہے، بات کی ہے، بڑا اچھا استاد ہے. اسی طرح ایک اور واقعہ بھی ہے نا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جب ایک آدمی نے کچھ طلب کرنے کے لیے جو چادر تھی کھینچی تھی. جی جی کیا واقعہ ذرا؟ ویسے ہی تھا کہ آپ جا رہے تھے سفر میں، یعنی راستے پر، تو ایک بدو آئے تو انہوں نے آ کر جو آپ کی چادر مبارک تھی اس کو پکڑ کے اتنی زور سے کھینچی اور کہا کہ جو اللہ کا دیا ہوا مال ہے اس میں سے مجھے بھی دو. غصہ آپ کے گلے میں نشان پڑ گئے باقاعدہ. اور کمال ہے آپ کی شفقت کا کہ صحابہ آپ نے کرام ناراض ہوئے بھاگے. آپ نے اس کو بڑے پیار سے اور مسکرا کر دیکھا اور ایک صحابی کو حکم دیا کہ اس کو اللہ کے مال میں سے مال بلکہ دو. حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے کہا رک جاؤ، میں اس کو سمجھاؤں گا. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک ریوڑ چرانے والا جو ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ کون سی چیز کیا ہے. میں اس کی نفسیات کا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی آتی ہے کہ جب کوئی شخص آپ کے ساتھ یعنی اونچی آواز کرتا آپ اتنا ہی نرم ہو جاتے تھے. داعی اصل میں جو بٹ صاحب فرما رہے ہیں، میں تھوڑا سا اضافہ چاہوں گا، داعی کے دل میں جب تک اگلے آدمی کے لیے جس کو سمجھا رہا ہے ہمدردی نہیں ہوگی وہ داعی نہیں بن سکے. اس کے دل میں الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اس کے دل میں ہمدردی ہونی چاہیے. میرا یہ بھائی ہے، میری نسل میں سے ہے، خاندان میں سے ہے، مسلمان ہے، انسان ہے، میں اسے جنت کا راستہ بتلاؤں اور دوزخ کے راستے سے اسے ہٹاؤں. جب یہ ہمدردی ہوگی پھر فتویٰ ختم ہو جائے گا اس پر مشرک کا، کافر کا، جہنمی کا، فلاں. جیسے صحیح بخاری میں آتا ہے، وہ ایک شخص تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے زمانے میں، تو اس نے اپنے اولاد کو باقاعدہ بلا کر وصیت کی، اور صحیح مسلم میں ایک الفاظ ہیں کہ اس نے کہا اگر تم اس پہ عمل نہیں کرو گے تو میں اپنی جائیداد کسی اور کو دے دوں گا. کہا کیا کرنا ہے ابا جان؟ کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے جلا دینا، میری راکھ بنا دینا، پیس دینا، آدھی ہوا میں اڑا دینا، آدھی پانی میں کر. سارا اولاد نے ویسے ہی کیا. اللہ کریم نے زمین کو حکم دیا، پانی کو حکم دیا، جمع کیا. اس سے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا؟ آپ دیکھ مردے کا جلانا، آگ کے اندر، دنیا کے اندر ہی آگ، جہنم کی آگ. اللہ کریم کا کرم دیکھیے، جیسے شیخ فرما رہے تھے خوف اور خشیت کی الگ الگ. ایک ہی سوال، آپ نے ایسے کیوں کیا، تم نے ایسے کیوں کیا؟ کہ اللہ تیرے ڈر سے، فرمایا جا تجھے معاف کر دی ہے. یعنی جب یہ انداز ہوگا تو پھر یہ جو ہے کہ اپنے آپ کو جلوا دینا، یہ پہلے واقعات میں نہیں، پہلی امت میں ہمارے ہاں تو تدفین ہے، زمین ہمارے کے ہاں سپرد کرنا ہے. یہ الفاظ ہیں جس کی پہلی امت میں ایسا ایک شخص تھا. پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اس نے تدفین، یعنی کہ اب بھی یہود و نصارہ تدفین کرتے ہیں، تدفین ہی کرتے ہیں، تدفین ہی زیادہ لوگ کرتے ہیں، تدفین لیکن کرتے اس نے ہیں، بعض لوگ جلاتے بھی ہیں. وہ تو مثلا انڈیا انڈیا میں جو غیر مسلم ہیں ان میں سے اکثریت جو ہے مردے کو جلانا نہیں چاہیے. یہ تو خود اپنے ہاتھوں سے آگ کی طرف دھکیلنے والی بات ہے نا، اسے احتیاط ہے. لیکن بہرحال ہمارے اسلام نے بڑی خوبی کے ساتھ یہ ہے کہ تدفین کرنی چاہیے، چونکہ مٹی سے پیدا ہوا ہے انسان، تو مٹی کے سپرد کر دیں. جی میں تو یہی بات کہنا چاہتا تھا کہ اس کا جو آگ لگانے کا حکم تھا نا اپنی اولاد کو، تو یہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ جلاتے تھے، خشیت اس کا اپنا اجتہاد تھا، اس کا اپنا ایک ذہن تھا، اپنا ایک ذہن تھا کہ میں شاید اس ایسے طرح میں اللہ کے بہت عذاب گناہ سے گار بچ ہوں، جاؤں. پتہ نہیں اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا. تو بات وہی آ جاتی نا کہ حدیث قدسی ہے نا کہ ایک آدمی اتنے گناہوں کے زمین اپنے آخری کناروں تک اس کے گناہوں سے بھری ہوئی ہے، اور صرف گناہوں سے بھری نہیں ہے بلکہ آسمان کو چھو رہے ہوں، ڈھیر اتنے بلند ہوں. تو وہ جب اللہ کے حضور آ کے ندامت کا اظہار کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو، بلکہ قسمیں کھا کر کہتا ہے میں کہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر یہاں دوں. ایک مسئلہ اور بھی ضمن جس کی طرف علماء نے اشارہ کیا ہے، جی جی میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ناظرین کرام کی خدمت میں وہ پہلو بھی آ جائے تاکہ ہم بہت سی گمراہیوں سے بچ سکیں. اب یہاں دیکھیے کہ وہ بیچارہ جس نے یہ اپنی اولاد کو حکم دیا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اپنے سامنے کھڑا کیا.
ہوا کو حکم دیا، پانی کو حکم دیا، مٹی کو حکم دیا ہے اس کی راکھ کو اکٹھا کر دو، ہاں، وہ جیسے ساری زمین سے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے تھوڑی تھوڑی مٹی اکٹھی کروائی تھی آدم علیہ السلام کے لیے، ہاں بالکل اسی طرح اس کی مٹی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اکٹھا ہو گیا، مجسمہ بن گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بن جاؤ، جسم بن گیا. جسم بن گیا. اب جسم بننے کے بعد کیا ہے، تم نے یہ کیوں کیا تھا؟ یا اللہ آپ سے ڈرتے ہوئے. یہ تو ہے واقع، لیکن اس میں ایک پہلو اور بھی ہے کہ اس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کھڑا کریں گے، پھر عذاب نہ دیں تاکہ میں جل جاؤں، بکھیر دوں اور نکل جاؤں، تاکہ میں اللہ کے ہاں پیش ہی نہ ہوں. اس نے اس ارادے سے یہ کیا تھا. گویا اس نے اللہ رب العزت کو اس قدرت میں نہیں سمجھا کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ میرے اقدام کے برعکس سب کچھ کرنے پہ قادر جب عدم تھا تو اللہ نے وجود بخشا، وجود بخشا. بات نہیں تھا تو سنو. پیدا کیا، تو آپ کیوں نہیں اکٹھا کر سکتا؟ آپ کیوں نہیں اکٹھا کر سکتا؟ یعنی یہ اس کا جہل تھا، بے خبری تھی، اور وہ بے خبری بھی اللہ رب العزت کے بارے میں تھی، اللہ کی قدرت کاملہ کے بارے میں تھی. اب اس کے اس جہل کو اللہ تعالیٰ نے عذر مانا ہے، جو ہمارے لیے باعث عبرت پہلو ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی جہالت کو، اس کی بے خبری کو، حالانکہ وہ اللہ پر اس کا ایمان تھا، لیکن اللہ کی ایک صفت کے بارے میں اس کو یہ بے خبری تھی کہ شاید ایسا نہ ہو میں بچ جاؤں، اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کے حساب کتاب نہ دینا مجھے پڑے اس حکمت عملی کے تحت. یعنی اس کو اپنی جہالت کی وجہ سے اس نے اللہ تعالیٰ کی اس قدرت میں شک اور ریب پیدا کیا. اور علماء فرماتے ہیں کہ اس کے اس جہل کو، بے خبری کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گویا کہ عذر مانا ہے. آج بھی اگر ایک آدمی کسی بے خبری میں کوئی بات ایسی یا کوئی عمل ایسا کر لیتا ہے تو ہمیں فوراً فتوے دے کے اس کو دین سے خارج کرنے کی جسارت نہیں کرنی چاہیے. اگر وہ جانتا نہیں ہے، بے خبر ہے، تو اس کی بے خبری کو عذر تسلیم کرنا چاہیے. اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے اور علماء نے یہ نقطہ پیدا کیا ہے. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جاہل کے جہل کو عذر مانے. علماء نے اس کو عذر تسلیم کیا ہے، اس لیے ایسی جسارت سے بھی ہمیں باز آنا چاہیے. یعنی ایک دائی کے لیے ضروری ہے کہ اگر جاہل ہے کوئی اور جہالت کی وجہ سے کوئی ایسی بات کر رہا ہے کہ جو ناروا ہے یا ناگوار گزرتی ہے دائی پر، تو فوراً ناگواری کا اظہار، تندی، تلخی، ترشی کرنے کے بجائے اچھے طریقے سے اس کو سمجھانا چاہیے، اس کو بتلانا چاہیے، فتویٰ نہیں لگانا چاہیے، فتویٰ نہیں لگانا چاہیے، فتویٰ نہیں لگانا چاہیے، اور اس کو یعنی کافر مشرک بنا کے جہنم میں نہیں دھکیل دینا چاہیے. وہ عرب میں شیخنا ایک عالم تھے، تو دو بھائی تھے، ایک اوپر والی منزل میں اور ایک نیچے والی منزل میں. اوپر والے کے پاس وہی علم کا جو تکبر ہے، وہ یعنی اسی پر بات چل رہی ہے. وہ عالم تھے اور باعمل آدمی تھے. وہ ہر وقت نیچے والے بھائی کو دعوت دیتے رہتے تھے، اور وہ ہر وقت منکرات میں، اس قسم کے گانے اور یہ ساری چیزوں میں وہ آتے رہے جاتے رہے. بڑا عرصہ بیت گیا، یعنی اب یہ دیکھیے داعی کی ذمہ داری، بڑا عرصہ بیت گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راستہ دریچہ نہیں کھولا. جو عالم تھے وہ تنگ زچ ہو گئے کہ وہ اس نیت سے اوپر سے اتر رہے ہیں کہ میں اب نیچے اتروں، اور یہ تو مانتا ہی نہیں، چلو میں اس کا ہی کھیل اور تماشے کے اندر کچھ میں. نیچے والا بھی بڑے عرصے کے بعد اللہ نے اس کا دریچہ کھولا، تو وہ اس نیت سے اوپر چڑھ رہا ہے کہ بھائی کے پاس جا کر توبہ کا طریقہ سیکھوں کہ میں اللہ کو راضی کیسے کروں گا. اللہ کی شان اور حکمت ہے، یہ وہاں پر موجود ہے یہ واقعہ عرب میں. اوپر والا کچھ پاؤں پھسلا اس کا، تو وہ نیچے والے کے اوپر گرا، دونوں بیخت فوت ہو گئے. اللہ، دونوں ہی. اور ایک کی نیت کیا تھی؟ توبہ کی، اور دوسرے کی نیت توبہ کروانے کی. سبحان اللہ. ناظرین کرام، ایمان افروز باتیں، فائدے کی باتیں ہمارے معزز مہمان ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. اللہ ان کے ذریعے سے ہمیں اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری دنیا کو بہتر کر دے، اللہ ہماری آخرت کو بہتر کر دے. ناظرین کرام، ہماری آج کی اس نشست کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں ملیں گے انشاءاللہ العزیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.